بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر. IN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ فیض کے بعد جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل. کیا ہے تفصیلات، اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. عمران خان اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے. یہ کیا ہے، کون سا فیصلہ، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. حکومت کو 28ویں ترمیم کی ضرورت. میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا، اور اب یہ ایک اتھینٹک خبر سامنے آ گئی کہ جناب ضرورت ہے حکومت کو 28ویں ترمیم کی. لہذا بھائی تیاریاں شروع، چیخے مارنے والے بھی اپنا انتظام کر لیں، 28ویں ترمیم بھی آئے گی. اگلی بات کہ حکومت کا چیف ویب PTI یا سنی اتحاد کونسل المعروف PTI عامر ڈوگر کو خط. یہ کیا ہے؟ اور پھر ایک پاکستانی گلوکار کا قوم سے معافی. یہ کون ہے، کیا واقعہ ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے آپ سے گزارش، IN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات کہ فیض حمید کا فیصلہ آنے کو ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ 20 سے 30 کے درمیان آ جائے گا، تو آنے والا ہے اور مکمل کیا جا چکا ہے. تو کیا سزا ہوگی یہ بات الگ ہے، یہ بحث چل رہی ہے. لیکن ایک بات یہ آ گئی سامنے کہ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور ایک ذمہ دار آدمی نے کہہ دیا. یہ جناب ہمارے منصور علی خان نے سوال کیا وزیر دفاع خواجہ آصف سے کہ آپ 2018 کے انتخابات پر الزامات تو لگاتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی اور ہمیں زبردستی ہرایا گیا اور مینیج کیا گیا، اور عمران خان کو مینیج کیا گیا، زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا. لیکن فیض حمید کے کورٹ مارشل کی بات ہو گئی، کورٹ مارشل ہو رہا ہے، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا جناب جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا جناب آپ نے مطالبہ نہیں کیا. کہتے ہم کہتے ہیں، اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ ہاں جی ہونا چاہیے. تو بھائی ہوندہ ہے نہیں ہوندہ ہے بات ہی غلط. وہ کہتے ہمارا مطالبہ تو موجود ہے. تو بہرحال یہ خبر بھی ایک آ گئی اسلام آباد سے. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ عمران خان فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے. یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ اسی کے ساتھ ہے کہ جو حکومت نے خط لکھا ہے عامر ڈوگر کو. عامر ڈوگر کو خط کیا لکھا ہے؟ عامر ڈوگر کو خط لکھا ہے کہ ہمیں یعنی حکومت کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے محمود اچکزئی منظور نہیں. تو بھائی نہ بدلو. اب ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر اس کا جواب دیں گے خط کا. لیکن جو چیئرمین PTI ہیں بیرسٹر گوہر خان، انہوں نے کہا جناب فیصلہ خان کا، اور خان کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، خان نے فیصلہ کیا ہے تو فیصلہ رہے گا. عمران خان کسی حالت میں بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے. حکومت کو ماننا پڑے گا، مانے نہ مانے ہمارا حق ہے اپوزیشن لیڈر کا. ہمارے محمود اچکزئی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو کیوں نہیں وہ مانیں گے؟ تو ہم تو اسی پہ مطلب قائم رہیں گے. اب یہ حکومت کا اور اپوزیشن کا ایک نیا پڑا شروع ہو گیا. دوسری ایک خبر آئی تھی کہ گزشتہ روز بڑا شور مچا تھا. ہمارے دوست نعیم مشرف صاحب لاہور کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی تھی کہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کی بھی سربراہی تبدیل ہو رہی ہے. اور ان کی بڑی ایکسکلوسیو خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کر کے اس کا سربراہ بنانے کے لیے لایا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر خان نے اس کی بھی تردید کر دی. انہوں نے کہا نہیں پاجی ایسی کوئی گل نہیں. ہمارا لیڈر عمران خان کا فیصلہ راجہ ناصر عباس ایک اپوزیشن لیڈر، دوسری جانب محمود اچکزئی یعنی سینیٹر قومی اسمبلی میں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، سب افواہیں ہیں، سب ایسے ہی ہے. لیکن بات تو سیدھی سی افواہیں خبر بنتی ہیں. افواتی 27ویں ترمیم آ رہی آ گئی، اور ہم کہہ رہے تھے کہ آئے گی 26ویں ترمیم کے بعد. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ آئے گی. وہ بھائی ترمیم تو پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، یہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے طریقہ کار کو بہتری کرنے کے لیے، مختلف اداروں کا کاروبار کو چلانے، یعنی اقتدار کی جو کشتی کو آگے رواں دواں رکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور پارلیمنٹ کا حق ہے یہ منتخب لوگوں کا، تو اسے آپ روک نہیں سکتے. اب یہ الگ نالائقی کی بات ہے کہ 73 کے بعد جو ہے صرف ابھی تک 27 ترامیم ہوئی ہیں اور 28ویں پہ پھر رونا مچے گا. لیکن آپ غور کریں کہ 26ویں ترمیم کا مسئلہ
عدالت میں موجود تھا. 26ویں ترمیم سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ 26ویں ترمیم آئی, اس نے انہیں ختم کر دیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا. 26ویں ترمیم ابھی عدالت میں موجود ہے, اس پہ فیصلہ کوئی نہیں آیا, تو 27ویں ترمیم آ گئی. اکثریت ہے, پارلیمنٹ کا حق ہے, آئین و قانون اس کی اجازت دیتا ہے, آپ مانیں میں نہ مانوں, کوئی جو مرضی ہو جائے, لیکن جو آئین قانون کا ہے وہ اس میں تو موجود تھا, انہوں نے کر لی. آج خواجہ آصف نے اس بات کو بھی کنفرم کیا, ذمہ دار منسٹر ہیں وہ بڑے, انہوں نے کہا جناب 28ویں ترمیم کی ضرورت ہے, اور وہی باتیں کی جو میں نے آپ سے کل یا پرسوں کی تھی, کہ وہ کہتے ہیں NSC ایوارڈ کا مسئلہ حل کرنا ہے, صوبوں میں جو فنڈ دیے جاتے ہیں اس میں کوئی چھوٹی موٹی کٹوتی یا کوئی راستہ نکالنا ہے تاکہ وفاق کو مضبوط بنایا جائے. تو افہام و تفہیم و مشاورت سے یہ بنایا جائے گا. پیپلز پارٹی اس کی مخالف ہے. اسی طرح 28ویں ترمیم کے کچھ شکیں جن میں سے چینجز ہوگی جب خود صوبائی خود مختاری پہ حرف آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے اسلام آباد سے افواہ کہ جناب 28ویں ترمیم میں جو صوبوں کو مزید صوبوں کا اضافہ کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ آئے گا, وہ اس میں بھی ہوگا کہ اس میں بھی کوئی ترمیم آئے گی کہ مزید صوبے بنائے جائیں. یعنی انگریز کا قانون پاجی ڈیوائڈ اینڈ رول, معاملات سیدھے ہو جائیں گے, ان کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں کر دو, یونٹ بنا دو. اب اس پہ ہوتا عمل نہیں ہوتا, آتی ہے نہیں آتی. فی الحال اسلام آباد میں یہ افواہ موجود ہے کہ اس میں یہ بھی موجود ہے. لیکن دو چیزیں تو موجود ہیں کنفرم پتھر دلی, ایک NFC ایوارڈ کا مسئلہ, دوسرا بلدیاتی الیکشن. اب بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ بھی ہے, پنجاب میں کہتے ہیں غیر جماعتی ہونے چاہیے, باقی سب جگہ جماعتی والا مسئلہ ہے. اور یہ ہمیشہ عامریت کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تاکہ نیچے تک روٹس تک لوگوں کو ریلیف ملے اور کامیاب. جمہوریت کی بنیاد بھی جو ہے بلدیاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی جمہوریت مکمل طور پہ آئی یا نامکمل طور پہ آئی یا لنگڑی لولی آئی تو بلدیاتی الیکشن کرانے میں کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا. اب آواز ہے تو پنجاب میں غیر جماعتی, تو خواجہ آصف نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ غیر جماعتی کا دے پاجی, جمہوریت میں تو جماعتی ہوتے ہیں سب کچھ, میں خلاف ہوں اس کے غیر جماعتی الیکشن. حالانکہ پنجاب حکومت بھی انہیں کی ہے, نون لیگ کی. تو یہ 3-4 چیزیں خواجہ آصف نے کہی جس سے جناب لوگوں کان کھڑے ہو گئے کہ جناب باجوہ صاحب کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پھر یہ کہ الیکشن جو ہے بلدیاتی جو ہے وہ غیر جماعتی نہیں ہونی چاہیے, جماعتی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی 28ویں ترمیم جناب کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے ضرورت ہے, میں تو آج بھی لکھ کے دیتا ہوں. ابھی 28ویں ترمیم نہیں, میں لکھ کے دینے کو تیار. 28ویں کیا 29ویں 30ویں سب کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ جہاں جہاں جس شعبے میں مسائل ہے, چاہے کوئی حکومت ہو, اسے کرنے چاہیے ترمیم. صرف اپنی بھاگ دوڑ بندر باٹ میں نہیں رہنا چاہیے. یہ معاملات ایسے حل ہو, اگر اسی طرح ہوتی رہیں تو پھر شاید کوئی عوامی حوالے سے, عوامی مفادات کے حوالے سے بھی ترمیم ہو جائے شاید. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کام یہی ہے قانون سازی, ترمیم بھی, قانون بھی نئے سے نئے بنتے ہیں, ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اور جہاں پہ کچھ رکاوٹیں نظر آئیں اس میں تبدیلی بھی لانا پارلیمنٹ کا ہی کام ہے اور منتخب لوگوں کا کام ہے, کسی ارے غیر نتھو خیرے کا نہیں ہے. نہ عدالتوں کا کام ہے کہ جناب وہ حکم کرے کہ یہ چینج کریں, یہ قانون کریں, یہ بنائیں, یہ کریں. ابھی تو مشورہ دیتی تھی عدالت کہ جناب یہ چیز آپ پاس کرا کے لے کے آئیں ورنہ فلانی تاریخ تک اس کام کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ہے, اس کی بالادستی مانی منتخب ادارہ ہے. ہاں ان کو بھی اسی انداز میں کام کرنا چاہیے جس سے ریاست کو فائدہ ہو, عوام کو فائدہ ہو. یعنی ابھی تک یہ ساری اپنی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں. اب 2 عدالتیں بھی بن گئیں, آئینی عدالت بھی بن گئی, سپریم کورٹ بھی بن گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ تو بتائیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کون سی عدالت بنی ہے. کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں اب جلدی جلدی مقدمات سنے جائیں گے. پچھلے مقدمات جو ہیں وہ ان کا فیصلہ آ جائے گا, جو لنگر آن ہو رہے تھے صرف آئینی مسائل کی وجہ سے کچھ زیادہ ٹائم سے خرچ ہوتا تھا. اللہ کرے ایسے ہی ہو. لیکن جیسے صارفین کی عدالت ہے اس کو مضبوط بنایا جائے, اور چیزیں ترمیم سے ہی ہو سکتی ہیں نا, کہ ان کو حق دیا جائے, ججز ان کے اضافے یا عدالتیں میں اضافہ کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو فائدہ ہو, مہنگائی سے نجات ملے, کوئی اور چیزیں ہوں, بے روزگاری کے معاملات. یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو اس پہ حکومتیں ہی پلان کرتی ہیں, منصوبہ بندی کرتی ہیں. حکومت کوئی ہو, کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, لیکن حکومت کا یہ فرض ہے کہ عوام کے لیے کوئی ایسی چیزیں کہ ترمیم کرے, صرف اپنے اقتدار کے لیے نہ کرے. اس وقت جو لگ رہا ہے کوئی اقتدار کو طول دینے کے لیے, وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے, وہ اپوزیشن کو نقصان. تو اپوزیشن کو پہلے بھی نقصان پہنچائے گی تو کیا ہوا؟ اپوزیشن تو اب آ گئی اقتدار میں. تو آج کے صاحب اقتدار کو بھی سوچنا چاہیے, کل بھی اپوزیشن آ سکتی ہے اقتدار میں,
تو ایسے نہ قانون بنائیں، قانون ایسے بنائیں جو ہمیشہ کے لیے ہوں، جو ریاست کے لیے ہوں، جو قوم کے لیے ہوں، جو عوام کے لیے ہوں۔ اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ لیکن ایک اور بات جو رہ گئی، وہ طلحہ انجم ہیں پاکستانی گلوکار، جنہوں نے سے مطالبہ ہے کہ قوم سے عوامی سطح پر وہ معافی مانگے۔ انہیں نیپال میں ایک شو کے دوران جہاں 3 سے 4 ہزار ان کا مجمع تھا دیکھنے والا، اس میں انڈین بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، وہاں کسی نے ان کی طرف جھنڈا پھینکا بھارت کا، اور انہیں بھارت کا جھنڈا لہرایا بھی اور اپنے ساتھ باندھ بھی لیا۔ اس پر اعتراض ہے، تو انہوں نے معافی مانگ لی قوم سے کہ نہیں، انہیں نوٹس بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں تھا، میں نے اپنے پرستاروں کا دل رکھنے کے لیے کیا، کیونکہ وہاں پرستار موجود تھے، تو پاکستانی ہو یا بھارتی ہو کوئی نہیں، ان کے لیے۔ لیکن انہیں نے کہا کہ میں نے عزت دی ہے، اس لیے کہ فلیگ جو ہے وہ کسی کا بھی ہو، اس کو عزت دینی چاہیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے کو عزت ملے، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے۔ ہم نے تو عزت دی، لیکن اگر قوم کا دل دکھا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔